الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اے عاشقان امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ ایسی محفل میں آئے کہ جن محفل میں امام حسین اپنے محبت کرنے والوں کو بلا ہے جی، ایسا ہی ہے۔ جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے وہی ایسی محفلوں میں آتے، وہی ان محفلوں میں شریک ہو رہے ہوتے، ان محفلوں کی برکتیں پا رہے ہوتے۔ الحمدللہ آپ سب دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں ہم حسینی ہیں۔ زور سے بلند آواز میں آنی چاہیے آپ کا، ہم اور زور سے اور زور سے۔ یہ مائک کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم اتنی رات تک بیٹھے، غالباً ایک 12+ ٹائم ہو چکا ہے۔ اس ٹائم تک ہمارا بیٹھنا اس بات پر دلیل ہے کہ ہم امام حسین سے سچی محبت کرنے والے ہیں، امام حسین کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم اتنی محبت کے ساتھ امام حسین کو ماننے والے ہیں تو بلند آواز سے کہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حسینی بنایا، حسین والوں میں رکھا ہے، امام حسین سے محبت کرنے والوں میں رکھا ہے۔ سب حسین امام حسین سے محبت کرنے والے۔ الحمدللہ آئیے سید الشہداء سلطان کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے 2 حدیث پاک سنتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اے عاشقان رسول، اے عاشقان امام حسین، یاد رکھیں انسان کی زندگی اسی وقت کامل ہوتی ہے کہ جب وہ رسول پاک علیہ السلام سچی محبت کرتا ہے، رسول پاک علیہ السلام کو اپنا ماوا، اپنا ملجا، اپنا سب کچھ مانتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں میرے امام حسین نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اپنے بچوں کو نہ دیکھا، اپنی اولادوں کو نہ دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو نہ دیکھا، بات آئی دین مصطفیٰ کی تو امام حسین نے اپنے بچوں کو دین مصطفیٰ کے لیے قربان کر دیا۔ کس نے کیا؟ امام حسین نے۔ وہی امام حسین کا فرمان سنانے چاہ رہا ہوں۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ابھی ہم درود پاک پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا پہلے ہم بینیفٹ دیکھ رہے ہوتے، فائدہ دیکھ رہے ہوتے۔ فائدہ کیا ہے؟ کام کرنا ہے، فائدہ کیا ہے؟ کسی سے ملاقات کرنی ہے، فائدہ کیا ہے؟ کسی سے بات کرنی ہے، فائدہ کیا ہے؟ کسی کے پاس جانا ہے، فائدہ کیا ہے؟ ہر ٹاپک پر ایک نتیجہ نکل کے آ رہا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہے؟ کس فائدے کے لیے میں بات کرنے جا رہا ہوں، کس فائدے کے لیے میں کلام کرنے جا رہا ہوں؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں اور نہ پڑھنے کے بے شمار نقصانات، نہ پڑھنے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ انہی نقصان میں سے چند نقصانات آپ کے سامنے پیش کرنے کو شروع۔ کس کا قول؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ میرے اور آپ کے امام حسین رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں جس کے پاس میرے نانا جان کا ذکر ہو اور وہ نانا جان پر درود پاک نہ پڑھے وہ جنت کا راستہ بھول گئے۔ اللہ، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، سب جنت کی جانے کی خواہش رکھنے والے، لیکن امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا، جنت سے جانے سے روکا گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں بھی جنت کی خواہش ہے، ہمیں بھی جنت میں جانا ہے۔ کربلا والوں نے جو ایک واقعہ پیش کیا، ایک مارکا نظر آیا کربلا کے میدان میں، 3 دن تک بھوکے پیاسے
تلاش کرنا یہ کیوں تھا، وجہ کیا تھی؟ یہ جنت میں جانے کا راستہ تھا. وہاں پر دو قافلے گزر رہے تھے، ایک مرنے والوں کا وہ قافلہ تھا جو جہنم کی طرف جا رہا تھا، اور حسینیوں کا قافلہ تھا جو جنت کی طرف جا رہا تھا. حسینیوں کا قافلہ تھا جنت کی طرف رواں ہو رہا تھا. بھائی امام حسین فرما رہے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کا ذکر سن کر بھی درود پاک نہ پڑھے گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھولتے ہیں. میرے امام حسین فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس کون ہوتا ہے؟ کنجوس سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیسے میں کمی کرے، خرچ کرنے میں کمی کرے، کسی کے خیر خواہی میں کمی کرے، وہ کنجوس ہوتا ہے. سنیے کنجوس کسے کہتے ہیں؟ کنجوس ہوتا کون ہے؟ اصل کنجوس کہاں کس میں گیا ہے؟ میرے امام حسین فرماتے ہیں جس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے وہ دنیا کا سب سے بڑا کنجوس ہے، سب سے بڑا کنجوس ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیں محفل ہو جاتی ہے، درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کون کون یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت کر دی جائے؟ چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتا ہے؟ بھائی ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے بھائی، کون کون چاہتا ہے میرے گھر میں میرے رزق میں برکت کر دی جائے؟ چاہتے ہیں؟ میرے مال میں برکت ہو؟ چاہتے ہیں؟ میرے گھر میں ناچاکیاں نہ ہو، میرے گھر میں جھگڑے نہ ہو، میرے گھر میں محبتیں پیدا ہو؟ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میرے کاروبار میں برکتیں ہو؟ آپ چاہتے ہیں میں مدینہ منورہ چلا جاؤں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں کعبہ معظمہ چلا جاؤں؟ آپ چاہتے ہیں کہ مدینے میں مجھے گھر ملے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہو، آنکھیں جیسے ہی بند ہو مجھے موت آئے میرے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو؟ چاہتے ہیں نا کہ آنکھیں بند ہو اور چہرے بدحا نظر آئے؟ چاہتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں جیسی قبر میں حاضری ہو میرے مصطفیٰ کریم روشن خوبصورت حسین و جمیل چہرہ لے کر میری قبر کو جگمگانے آئے؟ چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یاد رکھیں درود پاک پڑھنا. اور آج آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ. اب بولے سبحان اللہ. ایک خوشخبری، آج یہ رات کوئی رات نہیں ہے، آج کی رات بڑی مقدس رات ہے، آج کی رات بڑی عظیم رات ہے. ایک تو نسبت حسین میں شامل ہے، لیکن آج کی رات ہم آج وہ درود پاک پڑھیں گے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پڑھا کرتی تھی. مزہ نہیں آیا؟ یہ تو درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں علماء نے بیان فرمایا وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آج وہ درود پاک پڑھیں گے شہزادی کونین ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی ہے. انہوں نے کون سا درود پاک پڑھا؟ یہ نبی پاک علیہ السلام پر کون سا درود پاک پڑھتی تھی؟ آج خوش نصیبوں جھوم جاؤ، مچل جاؤ، ارے دیوانوں جھوم جاؤ کہ آج ہم وہ درود پاک پڑھیں گے جو سیدہ کائنات پڑھا کرتی تھی. پڑھیں گے. آج تو قسمت جاگنے والی رات ہے. میری اسلامی بہنیں سنیں، اسلامی بھائی سنیں، آج قسمت انگڑائی لینے والی رات ہے، آج خوش قسمتی کی رات ہے. آج ایسی رات ہے کہ کربلا والے تو یہ بات دے کے چلے گئے، یہ بات بیان کر کے چلے گئے سچا مومن وہ ہے جو دین مصطفیٰ پر قائم رہنے والا ہو. سیدہ پاک کا گھر بھی یہی تھا نا. سیدہ پاک کیا فرمایا کرتی تھی؟ سیدہ پاک بھی رسول پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھا کرتی تھی. اے عاشقان رسول آئے آج ہم مل کر وہ درود پاک پڑھتے. میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، جب میں پڑھاؤں تو آپ بھی پڑھیے گا. اللہم صلی علی من ہوا روحہ محراب الارواح والملائکة والکون. اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی من ہوا امام اہل الجنہ عباد اللہ المؤمنین. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ درود پاک ہے جو سیدہ کائنات پڑھا کرتی تھی.
آج ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے کہ آج زندگی میں ہو سکتا ہے پہلی بار آپ نے یہ درود پاک پڑھا ہو، پہلی بار آپ کو یہ خوش نصیبی ملی ہو کہ آج ہم نے وہ درود پاک پڑھا جس کو سیدہ کائنات پڑھا کرتی تھی، سیدہ پاک پڑھا کرتی تھی۔ یہ وہ سیدہ پاک ہے جن کو میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ تم جنت میں مومنین عورتوں کی سردار۔ وہ سیدہ پاک ہے جن کے گھر سے کائنات کی چکی چلتی ہے، جن کے گھر سے کائنات کھا رہی ہوتی ہے، سارا صدقہ ان کے گھر سے مل رہا ہوتا ہے، وہ سیدہ کائنات اس درود پاک کو پڑھتی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، دیکھو میں نا آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں کرنے والا، میں آپ کو نہ تو میں آیا ہوں، میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ کو کچھ دے کے جاؤں۔ کربلا والے تو کربلا کا واقعہ کر کے چلے گئے، ان خوش نصیبوں کو جنت مل گئی، جنت کے مہمان بن گئے، لیکن ہمیں کیا درس لینا چاہیے؟ ہم نے کربلا والوں سے کیا سیکھا؟ ہم نے کربلا والوں سے کیا لینا ہے؟ ہم نے کربلا والوں سے کیا سیکھنا ہے؟ کہ آج میں آپ کو آج کے بیان میں سکھانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، مجھے امید ہے آپ پوری امیدوں کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے، پوری یقین کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے، اور امید ہے آج کے اس محفل سے، اس جلسے سے اچھی اچھی نیتیں کر کے جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی بہنیں بھی نیت کر لے کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں سیدہ پاک جیسا ماحول بنانے کے لیے، سیدہ زینب جیسا ماحول بنانے کے لیے، سیدہ سکینہ جیسا ماحول بنانے کے لیے انشاءاللہ اس اجتماع پاک سے کچھ سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، درود پاک ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے امام حسین پڑھتے ہیں، امام حسین کی راتیں درود پاک پڑھتے پڑھتے گزری۔ اے حسینیوں، اے حسین پاک سے محبت کا دم بھرنے والوں، وہ حسین اپنی راتوں میں جا کر نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھے، اور ہم حسینی ہیں کہ رات میں جا کر بھی درود پاک نہ پڑھے، دن میں بھی درود پاک نہ پڑھے۔ وہ حسین جنہوں نے اپنے نانا جان کی خاطر، دین کی خاطر اپنا سارا کنبہ لٹا دیا، آج اسی حسین کے ماننے والے نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے والے نہیں ہیں۔ کیا ہمیں تعجب نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟ کیا ہم امام حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں؟ حالت یہ ہے کہ امام حسین درود پاک کی کثرت کرنے والے، ہمیں درود پاک ہی نہیں آتا ہے۔ آج غور کیا جائے، ایک بڑی تعداد سامنے موجود ہوگی جسے پتہ نہیں درود پاک کیا ہوتا ہے، درود پاک کہتے کسے، درود پاک ہوتی کیا ہے، کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اے عاشقان رسول، آج اس محفل سے آپ درود پاک یاد کر کے بھی جائیں گے انشاءاللہ، درود پاک پڑھ کے بھی جائیں گے۔ ایک آسان درود پاک میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، بہت آسان ہے۔ صلی اللہ علی محمد، مل کے بولے صلی اللہ علی محمد۔ آپ یہ تو پڑھیں گے ماشاءاللہ، آپ بلند آواز سے بولیں، اور بلند آواز سے بولیں، چلو میں سنوں کے اور بلند آواز سے بولیں، اور بلند آواز سے بولیں۔ امام حسین نے کربلا کے میدان دین کو سربلند کیا، دین کو آگے رکھا، اپنے نانا جان کی سنتوں کو آگے رکھا، اپنے نانا جان کے فرمان کو آگے رکھا۔ آج اسی نانا جان پر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو فضیلت بیان کروں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو احسن انداز میں درود پاک پڑھتا ہے اس کا اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ غور کریے گا، جب میرا نام کسی عہدیدار کے پاس جائے نا، پی ایم کے پاس جائے، سی ایم کے پاس جائے، کسی بڑے منصب عہدیدار کے پاس جائے، بڑا فخر محسوس کرتے، او ہو میرا نام چلا گیا، اس نے میرا نام لیا تھا۔ اب سوچے تو صحیح، ہمارا نام کس کے پاس جا رہا ہے؟ انبیاء کے سردار کے پاس جا رہا ہے، امام الانبیاء کے پاس جا رہا ہے، معراج کے دولہا کے پاس جا رہا ہے، ان کے پاس جا رہا ہے جن کی خاطر کائنات کو بنایا گیا۔ کتنا فخر محسوس ہونا چاہیے، کتنا فخر محسوس ہونا چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں درود پاک پڑھ کر جنت لینا بڑا آسان ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سن کر جنت لینا بڑا آسان کام ہے، پر لے نہیں پاتے، ہے ہی نہیں، عمل ہی نہیں کر پاتے، پڑھ ہی نہیں پاتے، نماز ہی نہیں پڑھ پاتے۔ اللہ خیر کرے۔ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے، سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔
آل فرماتے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ جو شہید ہو رہے تھے، جو حسینی اپنے سر کو قلم کروا رہے تھے، انہیں جنت عطا کی جا رہی تھی، وہ جنت میں جا رہے تھے، ان کا مشتہ، ان کی خوشخبری جنت تھی۔ جو یہاں شہید ہو، امام حسین کی طرف سے شہید ہوتا ہے، وہ جنت میں جا رہا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہے، ہم یعنی کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں عمل کے سوا۔ کیا جنت خرید سکتے ہیں؟ کوئی جنت خریدنا چاہے؟ جنت خرید سکتے ہیں؟ اب بتاؤ نا، ارے اشارہ ہی کر دو، جنت خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ لیکن آج فارمولہ دے رہا ہوں میں آپ کو، جنت خریدو آپ، ہاں آپ کو جنت خریدنے کا موقع دے رہا ہوں میں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جی ہاں جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ آپ خود دعا کریں، جس سے میرے کریم آقا مصافحہ فرما لے، کیا بھلا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جنت خریدی؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، اے لوگوں سنو، اے حسینیوں سنو، کہ وہ عمل ہے کہ جس کے ساتھ دنیا میں جنت خریدی جا رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جنت میں جب تک اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ جنت میں جب تک اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اسے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اے جنت کے طلبگاروں، کربلا کے میدان میں رفقائے امام حسین جنت کو طلب کر رہے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جنت کو طلب کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جنت کو پانے والے بنیں۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت کے طلبگاروں کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 61 ہجری کا یہ واقعہ، محرم الحرام کا مہینہ تھا، بڑے غور کے ساتھ سنیے گا۔ 61 ہجری کا واقعہ، محرم الحرام کا مہینہ ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، سارے رفقا شہید ہو گئے، امام حسین کی باری آنے والی۔ اب باقی کوئی نہیں رہ گیا، امام حسین باقی ہے، کیونکہ امام حسین کربلا کے میں آج اس بات کو اپنے ذہنوں میں راسخ کر کے جائیے گا کہ امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ امام حسین کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، امام حسین کا مقصد ایمان بچانا تھا، ایمان کی تحفظ کی تھی۔ امام حسین اس لیے کربلا کے میدان میں گئے تھے، کوفہ اسی لیے آپ کا جانا ہوا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، لیکن امام حسین نا اپنے امتیوں کی حال پر رحم فرمانے والے، امام حسین وہ ہیں جو رحم دلی فرمانے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ میرے ذریعے کوئی جہنم میں نہ جائے، میرا کوئی قتل کر کے جہنم میں نہ جائے۔ میرے امام حسین کربلا کے میدان میں آتے، کرتے کیا ہے، کربلا کے میدان میں آنے کے بعد آپ خطبہ دیتے، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ امام حسین نے خطبہ دیا ہے، لوگوں سنو، اے یزیدیوں کی لشکر سنو، میں حسین ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کا لخت جگر ہوں۔ کیا تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میرے قتل پر تمہیں خوشی ہوگی؟ کیا مجھے قتل کر کے اپنی آخرت کو
برباد کرنا چاہتے ہو؟ امام حسین نے خطبہ دیا. اسی خطبے کے دوران یزیدی لشکر میں ایک خوبر نوجوان تھا جس کا دل پہلے امام حسین کی طرف مائل تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ میں امام حسین کی طرف چلا جاؤں. وہ اپنے سپہ سالار کے پاس جا کر کہتا ہے اے سپہ سالار کیا کرنے جا رہے؟ امام حسین کا قتل کرنے جا رہے. ان کی نانا جان کو کیسے منہ دکھاؤ گے؟ عمر بن عاص کا جس کے ماتھے پر جس کے دماغ پر محبت دنیا چھا چکی تھی، یقین جانے اس کے ذہن میں دنیا کی محبت چھا جاتی ہے، اسے نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی ہے. اس کے دماغ پر قابض ہو چکی تھی دنیا، یہ محبت دنیا میں غرق ہو چکا تھا. اب اسے کسی نصیحت سے کوئی لینا دینا نہ تھا. یہ جاتے ہو کہتے اے عمر بن عاص کیا کرنے جا رہے ہو؟ حسین ابن علی کا قتل کرنے جا رہے ہو؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر کا قتل کرنے جا رہے ہو؟ قیامت کے دن منہ کیسے دکھاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ عمر بن عاص کے پاس کوئی جواب نہ تھا. اب ان کے دل میں بے چینی بڑھتی ہے، بے قراری بڑھتی ہے. امام حسین کربلا کے میدان میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس تصور کو تو جماؤ، وہ ننھا علی اصغر جو پیاسا تھا، ان ظالموں نے ان کے گلے میں تیر مارا. ارے اس ننھے علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ ارے وہ علی اکبر کا کیا قصور تھا؟ وہ شہید ہو رہے ہیں، امام حسین خطبہ دے رہے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ اب آگے بڑھتے بے چینی بڑھ رہی ہے، بے قراری بڑھ رہی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں ان کے جو بھائی تھے وہ بھی کہتے ہیں ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اتنی بے چینی کس سبب سے؟ کسی نے تمہیں اتنا بے چین کر دیا؟ آج تم تو وہ ہو کہ جنگ کے میدان میں آ جاؤ تو بھاگتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، تمہاری تلوار نہیں رکتی ہے. آج کیا ہو گیا؟ اتنی بے چین کیوں؟ اتنی بے قرار کیوں ہو؟ کہ وہ شخص کہتے ہیں آج پتا ہے آج کیا ہے؟ آج تم جانتے ہو یا تو میں جنت میں جاؤں گا یا میرا جہنم مقدر بنے گی، جب میرے اعمال برباد ہوں گے، میری آخرت برباد ہوگی. میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں. اب ایسے موقع میں بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ایک بار پھر امام حسین صدا لگاتے ہیں. امام حسین پھر صدا لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہے کوئی آل نبی پر جان قربان کرنے والا؟ ہے کوئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کامیابی پانے والا؟ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ اللہ وہ شور تھا کہ حضرت حر اپنی تلوار لے کر اپنا گھوڑا لے کر میدان عمل میں آ جاتی. یزیدی سمجھے شاید کہ یہ امام حسین کو قتل کے ارادے سے جانے کے لیے نکلے ہوئے. انہیں کیا پتا تھا کہ آج تقدیر کچھ اور انگڑائی لے رہی ہے کہ حضرت حر کا نکلنا یوں ہی نہ تھا، حضرت حر کا نکلنا جنت میں جانے کے لیے تھا. ابھی کیا ہوتا ہے؟ حضرت حر نکلتے، یزیدیوں کو لگا قتل کرنے جا رہے ہیں، پر قتل کرنا مقصود نہ تھا. یہ تو جا کر جیسے امام حسین کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اپنے گھوڑے سے اتر کر امام حسین کے قدم میں جا گرتے اور عرض کرتے یا علی مقام میں وہی بد کردار ہوں جس نے آپ کو روکا تھا، پر آج میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. آج میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی ٹیم میں رہ کر آج میں لڑنا چاہتا ہوں. اے علی مقام، اے میرے حسین رضی اللہ عنہ، اے اہل بیت کے سپہ سالار، اے اہل بیت کے لیڈر، آپ اجازت دیں کہ میں آپ کا دل خوش کر سکوں. اتنا کہنا تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے آجا حر تم بھی حسینی لشکروں میں شامل ہو جاؤ. حضرت حر حسینی لشکروں میں شامل ہو جاتے. ان کا بھائی انہی کے ساتھ ان کا غلام کیوں آتے ہیں اور میدان جنگ میں ایسے لڑتے ہیں کہ حضرت حر رضی اللہ عنہ نے اکیلے 40 یزیدیوں کو جہنم رسید کر دیا. یہ تھے کون؟ حضرت حر. کون تھے بھئی؟ حر کو جنت ملی، اوج شہادت بھی ملا. حر کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا. ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا. ایک نظر میں امام حسین نے ایک نظر حر پہ ڈالی. یہ ایک نظر تھی کہ حضرت حر جنتیوں میں شامل ہو گئے. جنتیوں میں شامل ہو گئے. ابھی کیا ہوتا ہے؟ لڑنے کے بعد جب یہ گر گئے نا تو انہوں نے پکارا یا حسین
امام حسین کو پکارتے ہیں، یا حسین، میرے امام حسین آتے ہیں۔ امام حسین آنے کے بعد ان کی قسمت تو دیکھیں، یہ جو جانب پہ اپنا سر رکھنے والے ہیں، حضرت حر کا سر ہے، امام حسین کی جان مبارک ہے، کہ وہی جان ہے کہ جس جان کو میرے کریم آقا اپنے کندھے پہ بٹھایا کرتے ہیں، کندھے پہ بٹھایا میرے آقا علیہ السلام نے۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت حر کو اپنی جان پر لٹاتے ہیں، لٹانے کے بعد مٹی دور کرتے ہیں، مٹی دور کرنے کے بعد کہتے ہیں، حضرت حر کہتے ہیں، اے ہمارے امام حسین، کیا آج آپ مجھ سے خوش ہیں؟ اب اس سے خوش ہو گئے، آپ اس سے راضی ہیں؟ امام حسین مسکرا کر کہتے ہیں، اے حر، آنکھیں بند کرو، میں بھی تجھ سے خوش ہوں اور میرا رب بھی تجھ سے خوش ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آپ سمجھ رہے اس واقعے کو؟ سمجھے تھوڑے سے؟ یہ ہمت دیکھیے آپ نے۔ حضرت حر کو یقین تھا کہ یزیدی لشکر سے نکلنا میری شہادت موجود ہے، مجھے مرنا ہے۔ ان کے بچے تھے، ان کی اولاد تھی، ان کی بیویاں تھے، ان کے رشتہ دار تھے، انہیں یہ بھی یقین تھا کہ میں اگر لشکر یزید سے نکلتا ہوں تو آج میری شہادت پکی ہے۔ پر ہمت تو دیکھے، جنت پہ جانے کا جذبہ تو دیکھے، حسینی بننے کا جذبہ تو دیکھے، امام حسین سے محبت کرنے کا جذبہ تو دیکھے، اہل بیت پاک سے محبت کرنے کا جذبہ تو دیکھے۔ یہی حضرت ہو رہے ہیں، کون؟ جنہوں نے ایسی ہمت کی اور میرے امام حسین نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ آج ہم ہمت کرتے ہیں، آج ہماری ہمت کو کیا ہو گیا؟ ہمیں پتا ہے کہ نماز سے جنت ملتی ہے، پتا ہے نا، نماز سے جنت ملتی ہے۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اے حسینیوں کا دعویٰ کرنے والوں، امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، آج میں ہی کہتا ہوں نا، میں امام حسین سے محبت کرنے والا ہوں، کہاں گئی وہ نمازیں؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی جانیں قربان کر دی، نمازیں ادا کر کے قربانی دی۔ امام حسین کا ماننے والا اپنی پانچوں نمازیں ادا کرنے والا نہیں، جبکہ نماز سے جنت ملتی، یقین ہے کہ نماز جنت دلواتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ نماز کو ترک کرنا یہ جہنم کا حقدار بناتی ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے نماز کو چھوڑ دے، معلوم ہے روزہ رکھنا جنت دلواتا ہے، لیکن نہیں روزہ رکھتے۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھو آپ، مسجد ویران ہوتی جا رہی، اولاد نافرمان ہوتی جا رہی۔ امام حسین کا دم بھرنے والے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دم بھرتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں کیا ہوتا ہے؟ 11 مہینوں میں یہ حسینی کہاں چلے جاتے ہیں؟ اے میرے پیارے پیارے حسینیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم حسینی کسی ایک مہینے کے نہیں ہیں، ہم تو پوری زندگی بھر کے لیے حسینی ہیں، ہماری زندگی حسینی ہے۔ وہ حسین پاک اپنی راتوں میں تلاوت قرآن کرتے، سر قلم ہوتا ہے، نیزے پہ تلاوت قرآن کرتے، جبکہ معلوم ہے تلاوت قرآن کرنے سے جنت ملتی ہے۔ صدیاں ہو گئی ہیں گھروں میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، ہم نے قرآن پاک دیکھا بھی نہیں ہے۔ کبھی توفیق ملتی ہے تو قرآن پاک پڑھ پاتے ہیں، قرآن پاک ہی نہیں پڑھتے۔ تقریریں بہت سنی ہوں گی، بیانات بہت سنے ہوں گے، یوٹیوب پر بھی سنے ہوں گے۔ اے عاشقان امام حسین، کہ آج ہم یہ نیت نہ کریں کہ امام حسین سے سچی محبت کا دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ امام حسین سچی محبت کرنے والے ہیں کون؟ امام حسین سچی محبت کرنے والے وہ ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ امام حسین سچی محبت کرنے والے وہ ہیں سنت رسول کو اپنانے والے ہیں۔ امام حسین سچی محبت کرنے والے وہ ہیں داڑیاں رکھنے والے ہیں۔ امام حسین سے سچی محبت کرنے والے وہ ہیں جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں۔ امام حسین سے سچی محبت کرنے والے وہ ہیں جو تلاوت قرآن کرنے والے ہیں۔ ہاں، امام حسین سے سچی محبت کرنے والے وہ ہیں جو ذکر اللہ کرنے والے ہیں۔ تم تو کچھ بھی نہیں کرتے، اذان فجر ہو رہی ہوتی ہم لیتے ہوتے۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، خدا کی قسم اپنے دل سے سوال کریے گا،